آج ہم بات کریں گے دروز کے عقائد اور نظریات کے بارے میں جن کے لیے اسرائیل نے سیریا پر حملہ کیا۔ تو ان کی ابتدا ہوتی ہے فاطمی خلیفہ منصور جو کہ حاکم بامر اللہ کے نام سے معروف و مشہور ہوا۔ اس نے مصر میں سن 386 ہجری سے لے کر 411 ہجری تک حکومت کیا، یعنی کل 25 سالوں تک اس نے حکومت کیا۔ یہ یونانی فلسفہ سے بہت زیادہ متاثر تھا، اسی لیے اس کے دربار میں اس طرح کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص ایران سے اس کے پاس آیا جس کا نام تھا حمزہ بن علی الزوزنی، اور دوسرا شخص ترکی سے آیا جس کا نام تھا نشتکین الدرزی۔ انہی لوگوں نے مل کر کے حاکم بامر اللہ کی سرپرستی میں دروز عقائد کی بنیاد رکھی۔ ان کا نام دروز کیوں پڑا؟ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس کے بانیان میں ایک شخص ہے نشتکین الدرزی، جو کہ حمزہ بن علی الزوزنی سے اختلاف کی وجہ سے مصر چھوڑ کر لبنان چلا گیا تھا اور وہاں پر اپنے عقائد و نظریات کا پرچار و پرسار شروع کر دیا تھا، اور وہاں پر اس کے بہت سارے متبعین ہو گئے تھے جنہیں دروز کے نام سے جانا پہچانا جانے لگا تھا۔ جب حمزہ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہاں پر اس کے متبعین کو دروز کے نام سے جانا جاتا ہے تو اسے یہ بات بہت گراں گزری اور اس نے نشتکین کو قتل کروا دیا۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کے متبعین وہاں پر پھیل چکے تھے اور وہ دروز کے نام سے جانے پہچانے جانے لگے تھے۔ یہ اپنے آپ کو دروز کہلوانا پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے لیے الموحدون کا نام پسند کرتے ہیں، لیکن اسلام میں توحید کا جو تصور ہے اس سے ان کا دور دور تک کا واسطہ اور ناطہ نہیں ہے، بلکہ توحید کی تمام قسمیں اور توحید کی جتنی خصوصیات ہیں وہ سب کے سب یہ لوگ حاکم بامر اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ ان کے عقائد کا بہت سا حصہ شیعوں کے اسماعیلی فرقے سے لیا گیا ہے اور بہت ساری باتیں ہندوازم، بدھزم اور یہود و نصارہ سے لی گئی۔ کہ ہاں حلول کا بھی عقیدہ پایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین مختلف انسانوں کی صورت میں دنیا کے اندر آتا ہے اور جس بھی صورت میں آئے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان کے عقائد کی روح سے 10 ایسے لوگ ہیں جن کی صورتوں میں اللہ رب العالمین دنیا میں آیا، اور آخری شخص جس کی صورت میں اللہ رب العالمین دنیا میں آیا وہ حاکم بامر اللہ ہے۔ لہٰذا ان کے مذہب کا بانی حمزہ کہتا ہے ان اللہ تجلی فی شخص الحاکم وان من رآہ فقد رأى اللہ۔ اللہ تعالی حاکم بامر اللہ کی صورت میں جلوہ نما ہوا ہے، تو جس نے حاکم بامر اللہ کو دیکھا اس نے گویا کہ اللہ کا دیدار کیا۔ تناسخ ارواح یعنی کہ آواگمن کا عقیدہ، ان کے عقیدے کی روح سے روح مرتی نہیں ہے، بلکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے انسان کی صورت میں دنیا میں آتی ہے، اور اگر انسان بدعمل ہوتا ہے، بدعملی کرتا ہے تو اس کی روح کسی جانور کی صورت میں دنیا کے اندر آتی ہے۔ انبیاء کرام کو یہ لوگ ابالسہ اور حمیر یعنی ابلیس اور گدھے کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کے ان کے نزدیک 2 معنی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری معنی وہ جسے پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور باطنی معنی وہ ہے جسے صرف ان کے علماء جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت، جنت، جہنم کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کے باطنی معنی مراد لیتے ہیں۔ فلسفہ کی ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا یہ لوگ افلاطون، ارسطو اور دوسرے فلاسفہ کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے اندر 2 طبقے پائے جاتے ہیں، ایک عقال، دوسرے جہال۔ عقال یعنی ان کے دینی رہنما اور دینی پیشوا، انہی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے عقائد کو سمجھیں، اور جو ہے جہال، تو جہال کو ان کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کے عقائد کو سمجھنے اور جاننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ یہ 40 سال کے نہ پہنچ جائیں۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ 40 سال سے پہلے اگر انہیں بتا دیا جائے ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے عقائد اور نظریات کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جا کر کے بتا دیں۔ ان کی مقدس کتاب کا نام ہے رسائل الحکمہ، جو کل 111 رسائل پر مشتمل ہے، جسے دروز کے علاوہ کسی اور مذہب کے
शख्स को पढ़ने की इजाजत नहीं होती है और इस किताब को ये लोग बहुत छुपा करके रखते हैं, किसी के हाथ नहीं लगने देते हैं। दुरूज अपने अलावा किसी और कबीले में शादी ब्याह नहीं करते हैं और अगर किसी ने दूसरे कबीले में दूसरे मजहब में शादी कर लिया तो उसे अपने कबीले और अपने मजहब से निकाल देते हैं। खलीफा हाकिम बिन अमरिल्लाह जब 411 हिजरी के अंदर कत्ल कर दिया गया तो लोगों ने इतराज किया और हमजा जो इस मजहब का बानी है उससे पूछा कि तुम तो इसे खुदा और रब तस्वुर करते हो, लोगों को यही बताते हो, तो यह कत्ल कैसे कर दिया गया? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, ये कत्ल नहीं हुआ है बल्कि ये गायब हो गया है और ये दोबारा वापस आएगा। यानी कि मसीह मौऊद का अकीदा उसके बारे में ये लोग रखते हैं। ये अरबी नस्ल लोग हैं, अरबी बोलते हैं और इनकी किताब रसालुल हिकमा ये भी अरबी के अंदर है और ये सीरिया, लबनान और इसराइल वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। तक़िया भी इनके अकायद का हिस्सा है, यानी अपने अकायद और नजरियात को छुपा करके लोगों के सामने कुछ और जाहिर किया जाए। इनकी इबादत की जगहों को मकामात कहा जाता है जो कि हमारे यहाँ दरगाहों और मज़ारात के मुशाबे होते हैं। ये अपने मकामात को पानी के किनारे, पहाड़ों में और गार और खो वगैरह में बनाते हैं। इनका अकीदा है कि इन मकामात में अंबिया और सुलहा मदफून हैं, लिहाजा अपने दीनी मुनासबात में ये लोग वहां पर जमा होते हैं और वहां जिक्र अस्कार करते हैं, इबादतें करते हैं। इनके कुफरिया और शिरकिया अकायद की वजह से इन्हें दीन इस्लाम से खारिज माना जाता है।